السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رضا میں کیسے راضی رہا جا سکتا ہے۔ پتہ ہے دعائیں لازمی ہوتی ہیں، دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ تو اگر قبولیت سے پہلے تھوڑا سا انتظار لکھا ہے تو وہ انتظار کر کے دیکھ لو۔ اپنی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تو اللہ کی رضا پہ چل کے دیکھ لو۔ اللہ راستے بدل بدل کر ہی تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں جانے کے لیے تم ابھی دن رات تڑپ رہے ہو۔ جیسے انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تڑپتے ہوئے ریگستان سے گزار کر پانی دیا، وہ چاہتا تو انہیں آزمائش کے بغیر بھی تو عطا کر سکتا تھا نا۔ لیکن اگر وہ سب کچھ یوں ہی عطا کرنے لگ جائے تو تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بس اس کی طاقتوں سے ملا کرتی ہیں۔ اگر سب کچھ نصیب میں لکھ دیا جائے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ہی ملا کرتی ہیں۔ ہر بات میں تمہارے لیے یہاں ایک اشارہ ہے۔ اب فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ تم اپنی کہانی کا انجام کیسا لکھنا چاہتے ہو۔ ایک دن تم دیکھنا، تم خود مسکراتے ہوئے کہو گی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تم کہو گی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور تمہارا دل جو اتنی دیر سے سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ سکون میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے۔ جب کوئی دروازہ بند ملے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ وہ اپنے بہترین وقت پر کھلے گا جب اس کے کھلنے کا بہترین وقت ہوگا۔ اس پر اعتماد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلان جو ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسو میں بہا دیا اور کون سا دکھ تم نے خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ یقین کرو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہاری یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام پر جیت جایا کرتے ہیں اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، اتنا اندھا یقین کریں اللہ تعالیٰ پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کا حق ہے ویسا یقین جیسے آپ دوسروں پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا اندھا یقین کریں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، سجدہ کریں، گر گڑائیں، اس کو راضی کریں، اس کی رضا میں بھی راضی رہیں، دعائیں کریں، ضرور کریں اور بہت زیادہ دعائیں کریں۔ دعائیں مانگنا کبھی بھی مت چھوڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین کامل بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھی راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو راستے چنے ہیں آپ کو ان پر اعتراض نہ ہو۔ ہاں دعائیں مانگو لیکن اللہ کی رضا میں بھی راضی رہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ چاہا جائے۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ چاہو گے تو وہ تمہیں اسی کے ہاتھوں توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت سے جب کوئی محبت ٹکرانے لگتی ہے یا اللہ کی محبت
کہ جب کوئی محبت برابری میں آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی محبت کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے، کیونکہ تمہاری محبت کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا رب ہے اور کوئی نہیں۔ تو جب تم اپنی محبت جو تمہیں اپنے اللہ پہ نچھاور کرنی ہے دوسروں پر نچھاور کرنے لگتے ہو، جس کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا رب ہے، تو وہ تمہارا رب تمہیں تمہاری انہی چاہتوں کے ہاتھوں سے تڑوا دیتا ہے۔ جن راستوں پہ چل کر تم نے اپنے رب کو کھویا تھا، تو کیوں نہ تم انہی راستوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائیں، وہ مان جائے گا اور وہ آپ کو سب عطا کر دے گا۔ جس کی تمنا آپ کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے، جس کی تمنا آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، تو اپنے اللہ کو منا لیں تو تم اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جن راستوں پہ وہ تمہیں چلا رہا ہے تم خوشی خوشی ان راستوں پر چلتے جاؤ۔ تمہیں صبر کرنا پڑے یا کسی کٹھن امتحان سے گزرنا پڑے، تم صبر سے اپنے رب کے کن فیکون کا انتظار کرو، تم صبر سے نمازیں پڑھو، اپنے رب کو پکارو، تم ہر حال میں اپنے اللہ کو پکارو۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنے یقین، اتنے صبر کے بعد اپنے رب کو جب پکارتے رہو گے، ایک دروازے پہ بار بار دستک دیتے رہو گے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے لگو گے، اپنے رب کے چنے ہوئے راستوں پہ چلنے لگو گے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ رب تمہیں نہیں نوازے گا؟ کیا وہ تمہیں دیکھ کے خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ فرشتوں کے سامنے فخر نہیں کرے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری رضا میں راضی ہے؟ تم اپنے رب کے چنے ہوئے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، تم اپنے رب کی چنی ہوئی راہوں پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر راستے تمہارے رب کی مرضی کے ہیں تو تم ان پہ راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ منزل تمہاری پسند کی ہوگی۔